السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ عبادت کے لحاظ سے اللہ کے سامنے دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد اگر نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ اجر دیں گے، عورت کرے گی اس کو بھی ملے گا، اگر وہ بڑھ جائے گی تو اس کو اور مل جائے گا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں آج خواتین کے بارے میں۔ تو خواتین جو معاشرے کا نصف حصہ ہے اور ان کے لیے مختلف روپ ہیں جو کہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کہیں وہ ماں ہے، کہیں وہ بیٹی ہے، کہیں وہ بیوی ہے، کہیں وہ بہن ہے۔ تو یہ تمام جو اس کے روپ ہیں وہ یہی اللہ کی طرف سے جو اس کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو اس مختلف مناصب پر رکھا گیا ہے، اور ان مناصب کی وجہ ہی سے اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین صلہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی چیز تمہیں ان سے بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہو اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی خیر رکھ دے۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے ہمارا وہ بہترین سلوک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی، کوئی ظلم، کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی ان کے حقوق تلف کرنے کا معاملہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ قرآن کریم نے بھی صاف کہہ دیا اس معاملے میں ان کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی اور یہ فرما دیا کہ میں کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو، ان سب کے عمل میں قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ بعض میں سے ہیں، تو سب کا ایک ہی معاملہ ہے۔ تو لہذا جہاں پہ اگر فتنے کی بات بھی تھی تو وہاں پہ بھی یہ بتا دیا کہ مردوں پر سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہی عورتوں کا ہے، لیکن اگر یہی عورتیں صحیح راستے پر ہوں، صحیح طریقے پر ہوں تو یہی مرد کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی سیدھی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس بات کی طرف بار بار ذکر فرمایا گیا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی اللہ نے ان کے حقوق کے مطابق جو نہ بیان کی ہو، سب چیز بیان کی ہے۔ اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس وحدت نسل، یہ نسل انسانی، یہ ایک مرد اور عورت سے شروع ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. جو فرمائیں کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے، اور پھر انہی سے ان کی بیوی پیدا کی، انہی کی پسلی سے سیدہ حوا ان کو پیدا کیا، اور فرمائیں کہ پھر ان کے ذریعے سے، ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیے. تو لہذا یہاں پہ عورت کا رول مرد سے کم نہیں ہے. وہی اللہ نے جب ان کی تخلیق کی ہے اور پوری انسانیت کی تخلیق کی ہے تو ایک مرد اور ایک عورت سے کی ہے، اسی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو کہا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین طریقے سے رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین زندگی ہوگی. یہی فرمائے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہے یا عورت ہے، جبکہ وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے آخرت میں. جو انہوں نے عمل یہاں پر کیا ہے اس کا بہترین اجر ان کو عطا کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے وہی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ احزاب کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عبادات کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مرد جو عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے گا، عورت جو عمل کرے گی وہ اللہ کے ہاں عمل پائے گی. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کتنے ہی یہ بھائی جو کہ اپنے لگے ہوئے ہیں کہیں اپنے موبائل میں، کہیں اپنی سیلفیوں میں، کہیں اپنے دوسری گپ شپ میں، یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک مسجد میں آئے ہیں، یہاں کسی کھیل کود کے ذریعے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی ان پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھیں. تو یہاں جو فرمائے اس آیت میں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین مغفرت کا سامان کیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ان عبادات کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کیا، دونوں کو برابر بتایا گیا. تو یہی چیز ہے کہ جو سمجھنے والی ہے کہ یہ معاشرے میں جو بھی عمل کرے گا وہی آگے بڑھ جائے گا، اور پھر انہی کی حفاظت کی خاطر کہ کسی قسم کی کوئی غلط بات نہ ہو، غلط معاملات نہ ہو، معاشرہ صاف ستھرا رہے، تو اسی لیے مردوں کو بھی کہہ دیا، عورتوں کو بھی یہی کہہ دیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. کہ آپ کہہ دیجئے مردوں کو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دیکھ لیجئے کہ جو حکم اللہ نے مردوں کو دیا وہی عورتوں کو دیا، تاکہ یہ معاشرہ بالکل پاک صاف رہے، اس میں کسی قسم کی یہ غلاظتیں نہ ہو جو آج ہو رہی ہیں، جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے،
جو بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری، بدکرداری پیدا کی جا رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ لوگ، یہ سارے علمبردار وہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو کہ نہ مرد کے لیے زیبا ہیں نہ کسی عورت کے لیے زیبا ہیں، اور اسی کے ذریعے سے تباہی آ رہی ہے۔ چوتھی بات یہی ہمیں کہی گئی ہے کہ بچی کی پیدائش پر کسی قسم کی کوئی نحوست سمجھنا، اس میں کوئی غلط سمجھنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب اس کو جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور وہ غم سے بھر گیا کہ میرے پاس بیٹی ہو گئی، میرے گھر میں ایک بیٹی آ گئی۔ تو یہی چیز کتنی خطرناک ہے، اور آج بھی یہ جاہلیت موجود ہے میرے بھائیوں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹی کی ولادت پہ خوش ہونے کے بجائے غم محسوس کرتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ جو کہ اللہ کی نعمت کو ٹکرانے والے، اللہ کی نعمت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کی نعمت کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز کتنی بری ہے۔ وہی جاہلیت کا تصور ہے جو کہ جاہلیت میں بتایا گیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں۔ اور پھر انہی میں تو یہی حرکتیں تھیں جاہلیت میں کہ بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اور اسی لیے قرآن نے یہی فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسی طرح وہی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ میں قتل کیا تھا، کیوں قتل کیا تھا، تو وہی اللہ کے سامنے یہ مجرم کھڑے ہوں گے اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ آج اگر آپ ان کو زندہ درگور نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ بیٹی کو کم تر سمجھے، بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے اور یہ فرما دیا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، یہ سب اس کا معاملہ ہے، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز جو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو مالی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا ہے، اس کا حق دیا ہے، وراثت میں اس کا حق دیا ہے۔ فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے جو کہ ان کے ماں باپ چھوڑ کر گئے ہیں یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، سب یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب کون ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میں بیٹی کو نہیں دوں گا، میں بہن کو نہیں دوں گا، بہنوں سے حصہ لے لیا، اپنے نام کروا لیا اور جہنم خرید لی؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیٹیوں یا بہنوں سے ان کا حصہ چھین لینا اور ان کو نہ دینا، یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ زیادتی ہے جو ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ کرتا ہے۔ اور پھر اس عورت کو وہ مقام دیا، اس کو وہ مقام عطا کر دیا اس کے گھر میں کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ساری اس کو ذمہ داری اس کو دے دی۔ فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے شوہر کے مال و دولت کا کیا اس نے اختیار کیا تھا، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا تھا،
سب وہ چیزیں جو ہیں اس کو بتانی ہوں گی۔ اور اسی طرح پھر عورت کی تعلیم کا خاص طور پہ تاکید کی، جب یہ کہہ دیا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ دین کا علم رکھتی ہے تو پھر تو اور اس کے لیے اجر ہی اجر ہے کہ وہ ان کو صحیح تربیت کرتی ہے، دین کے مطابق چلاتی ہے، اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بنا دیتی ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کا سارا وقت تو یہ مرد لے گئے، مرد آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درس میں بھی شریک ہوتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، ہمارا کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس؟ ہمیں بھی ٹائم دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں کے گھر میں جمع ہو جانا، میں وہاں پر آؤں گا۔ تو آپ نے ان کی تعلیم کا بہترین طریقہ مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ وہ جمع ہو جایا کریں، ایک دن مقرر کر دیا، جگہ مقرر کر دی، وقت مقرر کر دیا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہی تو تعلیم کا معاملہ ہے ان خواتین کا کہ ان کے لیے پھر انتظامات فرما دیے گئے۔ اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جلیل القدر خواتین ہمیں عطا فرمائی، جس میں سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے کہ وہ بہترین مفسرہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں اور لغت کی بھی عالمہ تھیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے یہ علم حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کر کے انہوں نے پھر وہ اپنے شاگردوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب میں پھیلایا۔ تو ایک خاتون جو اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئی، اسی لیے کہ اسلام نے جب اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، خاص طور پہ دینی تعلیم، تو اس کے لیے بہت بڑا مقام بن جاتا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹی اپنے ایک شاگرد سے بیاہ دی۔ وہ بیٹی کون سی تھی؟ جس کے لیے اس وقت کے حکمران نے اپنے ولی عہد کے لیے اس کو مانگا تھا، لیکن نہیں، یہ وہ تابعی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کا حق جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک شاگرد کو دے دی کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ تم بغیر بیوی کے گزارو، میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرتا ہوں۔ اور ان سے نکاح کر دیا، خود جا کے پہنچا دیا بیٹی کو، اس کے گھر پہنچا دیا۔ اور اگلے دن جب وہ اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں جانے کی سعید ابن المسیب کے حلقے میں، تو وہ پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سعید کے حلقے میں جا رہا ہوں، اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں، اب کوئی ناغہ تو نہیں کروں گا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ، میں تمہیں وہ علم سکھاتی ہوں جو سعید کا علم ہے۔ یہ تھی وہ بیٹی جو اپنے باپ کا سارا علم اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس کے پاس وہ علم تھا جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ان کا علم کے پاس اپنے باپ کا علم تھا۔ اور سعید ابن المسیب کون تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جلیل القدر تابعی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، ان کی بیٹی تھی۔ تو یہ علم کہاں سے لیا؟ یہی ہے کہ ان کو علم کی اجازت دی گئی، علم وہ پڑھتے چلے گئے۔ امام شافعی کی والدہ جو اپنے علم کے لحاظ سے اپنے عبادت اور زہد و تقوی میں مشہور خاتون تھی، کہ جب ایک قاضی کے سامنے پیش ہوئیں تو وہاں پہ اس نے دو عورتوں کے بارے میں باری باری ملنا چاہا، تو کہنے لگے کہ یہ غلط ہے، قاضی صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، قرآن نے تو یہ کہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، تو تم الگ الگ کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے وہ قاضی کی بھی تصحیح کر دی کہ وہ
سمجھ جائے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام احکام دیے ہیں۔ ماں ہے تو اس کے لیے فرما دیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے بارے میں فرما دیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس نے ان کی پرورش میں صبر کیا، برداشت کیا، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کو پھر بہترین ان کے لیے سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو کسی نے پوچھا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر 2 ہوں اگر 1 ہو تو 1 بھی کو بھی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جس کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح بہنوں کے بارے میں فرمایا، اسی طرح بیوی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک سامان ہے لیکن اس میں بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں بتا دی گئیں تاکہ ہم ان عورتوں کے سامنے کوئی زیادتی نہ کریں، ان کے لیے حقوق بتا دیے، ان کے لیے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمونہ پیش کیا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو یہ ہے وہ نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کے حقوق غصب نہ کریں، ان کو جو حق اللہ نے دیا ہے وہ پورا پورا ان کو عطا کریں، ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، خاص طور پہ دینی تعلیم ان کو دیں گے تو یہی چیز ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے میں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ نے ہمیں حقوق دیے ہیں ان کے مطابق، ان احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔